تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، آخر سب سے آخر میں جو موت آئے گی، سب سے آخر میں، وہ کس کو آئے گی؟ عزت نے جہنم کو بنایا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ جو مطلب یہ ایمان نہ رکھے جہنم، یہ بولے جہنم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے جہنم ہے، اور جہنم میں بڑے بڑے عذاب جہنمیوں کو دیے جائیں گے۔ تو جہنم میں جو سب سے ہلکا جو عذاب رکھا ہے اللہ رب العزت نے، سب سے چھوٹا عذاب ہے، حالانکہ عذاب کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن کہنے کے لیے جو سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر جہنمیوں کو ہوگا، وہ آخر عذاب ہے کون سا؟ اس وقت ہم موجود ہیں، ایک موبائل کی شاپ ہے، دکھائیں ذرا بھائی۔ تو اس موبائل کی شاپ پر ہم آئے ہیں اپنے کچھ اسلامی بھائیوں سے اسلامک سوال کرنے کے لیے۔ نالج کے ہمارے سوال ہیں، بس ذہنی آزمائش کے ہمارے سوال ہیں۔ گزارش ہے کہ بس آپ لوگ لاسٹ تک ویڈیو کے اندر بنے رہیں اور دیکھیں ہم ان سے سوال کیا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سوالوں کو آخر جواب کیا دیں گے، کس طریقے سے دیں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جواب مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بتانے کے لیے پھر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں بھائی؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ شہر اسلام بلال نوری صاحب بھی ہیں، تشریف فرما ہیں۔ چلیے بھائی، آپ سب لوگوں کا میں تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا، اگر اجازت ہو آپ کی تو انشاءاللہ۔ بالکل بھائی، اجازت ہے نا؟ بالکل بالکل۔ آپ پیش ہو بھائی، نام کیا اپنا؟ میرا نام محمد نسیم قریشی ہے۔ نسیم بھائی قریشی صاحب، ماشاء اللہ۔ پہلے ہم دعا کریں گے مولا آپ کے کاروبار میں رحمت برکت نازل فرمائے، جائز کاروبار میں۔ آپ سے ہم کچھ اسلامک سوال کریں گے، اور یہ نالج کے سوال ہیں، بس جواب اگر آپ کو آتا ہو تو آپ بتا دینا، اور اگر نہیں آتا ہوگا تو انشاءاللہ ہم خود جواب آپ کو بتا دیں گے۔ پہلے ہم ابتدا اپنے بھائی سے کرتے ہیں۔ بھائی، آپ کے لیے ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ جو مطلب یہ ایمان نہ رکھے جہنم، یہ بولے جہنم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے جہنم ہے، اور جہنم میں بڑے بڑے عذاب جہنمیوں کو دیے جائیں گے۔ تو جہنم میں جو سب سے ہلکا جو عذاب رکھا ہے اللہ رب العزت نے، سب سے چھوٹا عذاب ہے، حالانکہ عذاب کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن کہنے کے لیے جو سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر جہنمیوں کو ہوگا، وہ آخر عذاب ہے کون سا؟ جوتے چپل پہنانا۔ اچھا، کس چیز کے جوتے؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ دیکھیے، اگر ہمارے ہاتھ پہ ہلکا سا کوئی اگر شعلہ بھی لگ جائے ایک دم، تو ہم لوگ مطلب بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن جب آگ کے جوتے جس کو پہنائے جائیں گے تو پھر کتنی اس کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ عذاب کیا ہے؟ آگ کے جوتے سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کے عذابوں میں سے۔ چلیے بھائی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ بھائی، آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ ہمیں آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، موت برحق ہے سب کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اور بھی موت کا ذکر فرمایا، کل من علیہا فان۔ کئی مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے موت کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں موت کو یاد کرتے ہوئے رہنا چاہیے۔ لیکن میں سوال کرنے سے پہلے ایک چیز اپنے ویورز کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ موت کو یاد کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ صاحب کوئی انسان بولے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، موت دے دے، نہیں، یہ ایسا بولنا گناہ ہے۔ موت کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے ہاں ہمیں مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے نا۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، آخر سب سے آخر میں جو موت آئے گی، سب سے آخر میں، وہ کس کو آئے گی؟ دیکھیے، جو سب سے آخر میں موت آئے گی وہ آئے گی فرشتے کو۔ فرشتے کو، ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، فرشتے کو آئی، لیکن آخر وہ فرشتہ کون سا ہے؟ کیا اس کا نام ہے؟ اس فرشتے کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام۔ اچھا، ان کا کام کیا ہے اسرائیل علیہ السلام کا؟ روح قبض کرنا۔ روح قبض کرنا، جو سب کی روح قبض کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام۔ سب سے آخر میں جو موت آئے گی وہ انہی کو ہی آئے گی۔ اچھا، بلال نوری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ہم آپ سے معلوم کریں گے جہنم کے کتنے درجے ہیں؟ جہنم کے جہاں تک میرا اندازہ ہے تو 70۔ بالکل صحیح فرمایا، جہنم کے 70 درجے ہیں، ان 70 کے اندر 70 وادیاں ہیں، اور الگ الگ اس کے اندر مطلب عذاب ہیں۔ اور جو جہنم کی گہرائی کے متعلق کچھ سنا ہے آپ نے؟ کتنی گہرائی جہنم؟ اب یہ حضرت آپ خود سمجھتے ہیں اس چیز کو، روزانہ بڑے بڑے اسٹیجوں میں بڑے بڑے مولویوں کے بیچ میں بیٹھنا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں آتی بھی ہیں سامنے، پڑھی بھی جاتی ہیں، تقریریں سنی بھی جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ذہن میں نہیں رہتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ لیکن علماء کرام سے ہم نے یہی سنا ہے، کتابوں میں پتہ چلا کہ صاحب جہنم کی مطلب گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک کوئی بہت بڑا پتھر پھینکا جائے تو 70 سال میں جا کر وہ جہنم کی تہہ تک لگے گا، اتنی گہرائی۔ اب سوچو بہت بڑا کوئی پتھر جہنم میں پھینکا جائے تو یہ پتھر 70 سال میں جا کر جہنم کی تہہ پر لگے، پھر کتنی گہرائی ہوگی۔
کتنی گہرائی ہوئی. بہرحال ہمیشہ رب سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ مولا خاتمہ ایمان پر فرما دے. سب سے بڑی چیز ہے خاتمہ ایمان پر ہے تو انشاءاللہ جو مطلب ہم سے غلط کام ہو گئے ہیں ایک نہ ایک دن جنت میں ہم پہنچ ہی جائیں گے. شرط یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے, کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے, آقا کی حدیث پاک ہے کہ تم جب بھی اپنے حق میں دعائیں کیا کرو تو یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. بہت شکریہ بھائی, خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا آپ لوگوں نے. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. جتنا ہو سکے بھائی ویڈیو کو شیئر کریں, لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی حاصل ہو سکے. بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.